شریک ہے۔ ہم دنیا کی ان سپر پاور طاقتوں کو آج کے اسٹیج سے چیلنج کرتے ہیں، کیا یہی انسانیت ہے؟ کیا یہی انصاف ہے؟ کیا یہی ہمدردی ہے کہ ظالم کے ہاتھ مضبوط کیے جا رہے ہیں اور بے گناہ مظلوموں کو ان کے ہی ملک میں تباہ اور برباد کیا جا رہا ہے؟ مذمت امریکہ کی ہونی چاہیے، برطانیہ کی ہونی چاہیے، اسرائیل کے مددگاروں کی ہونی چاہیے۔ پوری دنیا جانتی ہے، جتنے یقین سے کہا جاتا ہے امریکہ امریکیوں کا ہے، برطانیہ برطانیوں کا ہے، سارا ملک ان ملک والوں کا ہے، تو فلسطین فلسطینیوں کا نہیں ہوگا۔ وہ اپنی سرزمین کی آزادی کے لیے غاصب یہودی اسرائیل سے اپنے ملک کو آزاد کرانے کے لیے اگر وہ جنگ لڑتے ہیں ان کو دہشت گرد کہا جائے گا۔ ہماری آج کی کانفرنس ان مجاہدین کی تائید کرتی ہے، ان کی شہادتوں اور قربانیوں کی قبولت کے لیے دعا کرتی ہے، اسرائیل کے حمایتیوں کی پرزور لفظ مذمت کرتی ہے۔ میرے عزیز دوستو، ایک خطاب باقی ہے صدر محترم سے پہلے، انتہائی اہم خطاب ہے۔ اتر پردیش کے جمعیت علماء کے صدر، اتر پردیش کے امیر شریعت حضرت شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے نواسے ہیں، ہم سب کے محبوب اور چہیتے، ایک بہت بڑے ادارے مدرسہ شاہی مراد آباد کے محتمم، جمعیت علماء کے انتہائی فعال کارکن، ہم سب کے مربی اور مددگار اور سرپرست اور دوست حضرت مولانا سید اشہد رشیدی صاحب کا میں ان سے درخواست کروں گا وہ تشریف لے آئیں اور خطاب فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرت صدر محترم، جمعیت علماء بہار کے ذمہ داران اور صوبے کے کونے کونے سے آئے ہوئے لوگوں، میں آپ کو اس بات کا یقین دلانا چاہتا ہوں کہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ کبھی حالات سے مایوس نہیں ہوا کرتا۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے والی طاقتیں مٹتی گئیں اور اسلام آج بھی زندہ ہے، اور جب تک چاند سورج رہے گا اسلام باقی رہے گا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، حالات یقیناً پریشان کن ہیں، مگر آپ کا کام حالات سے گھبرانا نہیں ہے، آپ کا کام حالات کے رخ کو موڑ دینے کا ہے۔ میرے دوستوں، مجھے یاد آیا کہ آج سے 70-80 سال پہلے کی بات، حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ جب اپنے ساتھیوں کے ساتھ مالٹا سے چھوٹ کر ہندوستان آئے تو حضرت نے اپنے شاگردوں کو، مریدین کو، متوسلین کو جمع کیا اور یہ فرمایا کہ ابھی تک ہم آزادی کی جنگ تنہا مسلمانوں کو ساتھ لے کر کے لڑتے رہے اور انگریز لڑاؤ اور حکومت کرو کی پالیسی پر عمل کرتا رہا۔ اب ہمیں اپنے ساتھ ہندوؤں کو بھی لینا ہے، مسلمانوں کو بھی لینا ہے، سکھوں کو بھی لینا ہے، عیسائیوں کو بھی لینا ہے، اور جب سارے ہندوستانی مذہب سے اوپر اٹھ کر انگریزوں کے خلاف کمر بستہ ہو کر میدان میں آئیں گے تو اس طاقت کو یہاں سے اپنا بوریا بستر گول کرنے پر مجبور ہونا پڑے گا۔ دنیا نے دیکھا کہ وہ حکومت کہ جس کے اقتدار میں سورج نہیں غروب ہوا کرتا تھا، جب ہندو مسلم اتحاد کے ساتھ اس کے خلاف قدم بڑھانے لگے
اور آگے بڑھ کے اس کا مقابلہ کرنے لگے، ہندوستانیوں نے قومی حیثیت سے، مذہب سے اوپر اٹھ کر جب انگریزوں کا مقابلہ کیا تو انگریز جیسی طاقت کو بھی یہاں سے جانے پر مجبور ہونا پڑا۔ میں نے گزشتہ دنوں کچھ سیاسی پارٹیوں کے فرقہ پرست لیڈروں کی زبان سے ایک نعرہ سنا ہے، میں اس نعرے کو صحیح سمت دینا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ بٹو گے تو کٹو گے، میں بھی کہتا ہوں کہ بٹو گے تو کٹو گے، ہندوؤں، مسلمانوں، سکھوں، عیسائیوں سب ایک ہو جاؤ۔ جب اس ملک میں رہنے والے سب ایک ہو جائیں گے تو فرقہ پرستوں کا منہ کالا ہوگا اور یہ ملک امن و امان کا گہوارہ بنے گا۔ آج ملک کو بانٹنے کے لیے، آج ملک کو تقسیم کرنے کے لیے نئی نئی کوششیں ہو رہی ہیں۔ جمعیت علماء نے آپ کو آواز دی ہے، جمعیت اس ملک کی رکھوالی کرتی ہے۔ جمعیت کے بزرگوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے وہ قربانیاں دی ہیں کہ جس کی مثال دنیا کی کوئی قوم پیش نہیں کر سکتی۔ آج ہمارے بزرگوں کے بنائے ہوئے کانسٹیٹیوشن کو، آئین کو بدلنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ یاد رکھو، جب تک اس ملک کا سیکولر آئین باقی رہے گا اس وقت تک یہ ملک متحد رہے گا، اور جب ملک کا سیکولر آئین ختم ہو جائے گا تو یہ ملک بھی ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ اور آؤ ہم طے کریں کہ ہم اپنے بزرگوں کے بنائے ہوئے سیکولر آئین کو تبدیل کرنے کی کسی کوشش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، قومی یکجہتی کا پیغام جمعیت علماء ہمیشہ دیتی ہے، اور وہ یہ کہتی ہے کہ مسلمانوں، اسلامی اخلاق اور کردار کے ذریعے سے غیروں کو اپنانے کی کوشش کرو۔ جس دین و دھرم کو ہم ماننے والے ہیں اس میں ایک دوسرے کا احترام کرنا، ایک دوسرے کو معاف کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اس لیے ہمیں اس ملک کو ہمیشہ جوڑنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وہ طاقتیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کر کے مسلمانوں کا دل دکھانے کی کوشش کرتی ہیں، ہم ان طاقتوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اپنی ہر چیز قربان کر سکتے ہیں مگر اپنے نبی کی ناموس کا سودا نہیں کر سکتے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، جہاں تک ہو سکے گا ہم نبی کریم علیہ السلام کی عزت و ناموس کی حفاظت کرتے ہیں اور انشاءاللہ آخری دم تک کرتے رہیں گے۔